تو آج ہم نے اس کی بڑا فیصلہ کیا ہے. ایک ایسی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں. دیا میر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی. کیوں جل مزم یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری. چائنا نے 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی 80,000 ہیں، لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ 5000 ہیں. ہماری 3 ہیں، یہ تیسری دو ہیں، یہ تیسری بننے جا رہی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہ کتنی بڑی تاریخی غلطیاں کی. اپنے ملک کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کہ جب اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی تھی پانی کی، ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا اس کا. اور یہ جو دیا میر بادشاہ ڈیم، آپ کو پتہ ہے یہ آج سے 50 سال پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہوا بنانے کا. اس کی سائٹ تو پہلے سے تھی کیونکہ زبردست سائٹ ہے اس کی. یعنی جو راک سٹرکچر ہے، یہ جو پتھر ہیں اس سے بہتر جگہ ڈیم کی ہو ہی نہیں سکتی. نیچرل ڈیم ہے. 40 سال پہلے فیصلہ ہوا اور آج جا کے ہم اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. تو یہ اگر آج ہم پیچھے دنیا آگے نکلی ہے اور ہم اپنے اوپر اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے، تو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں، اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی. اس سے ہوگا کیا؟ نمبر 1 کہ ہمیں کوئی روپے پہ پریشر نہیں پڑے گا، ہمارے فورن ایکسچینج پہ پریشر نہیں پڑے گا. اپنا فیول ہوگا، یعنی جو پانی ہے وہ پاکستان کا ہوگا، امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. دوسری چیز، اور ایک اور پاکستان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج سے ساری قوم اب ہم میں نے ساری قوم کو اس طرف لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں درخت اگانے ہیں. 10 ارب درخت ہم نے فیصلہ کیا اگانے کا. وہ کیوں؟ کیونکہ پاکستان متاثر ہو سکتا ہے آگے کلائمیٹ چینج سے، گلوبل وارمنگ سے. اس کا مطلب کہ جب ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے تو پاکستان وہ ملک ہے، وہ 10 ملکوں میں جدھر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جب آپ پانی کے اوپر بجلی بناتے ہیں تو ہم گلوبل وارمنگ میں اضافہ نہیں کرتے. جب ہم کوئلے پہ بناتے ہیں یا ہم فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں تو وہ گرمی پیدا کرتی ہے، یعنی گلوبل وارمنگ میں اضافہ کرتی ہے. تو دونوں طرح ہمیں فائدہ ہے. نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا فیول، اور نہ ہمارے ماحولیات کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر پڑے گا. اور پھر جو آج کل ضرورت ہے سب سے بڑی، میری قوم کو، نوجوانوں کو نوکریاں چاہیے. مشکل وقت سے ہم گزر پہلے رہے تھے، پھر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو شٹ ڈاؤن کیا گیا اس سے بہت بڑی بے روزگاری پاکستان میں پھیلی ہے. اور کیونکہ میں یہ سارا آپ کا علاقہ جانتا ہوں، گلگت بلتستان کا، اور یہاں چلاس کئی دفعہ میں آیا ہوں پچھلے 30 سالوں میں، تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہاں سارا اوپر علاقہ ٹورزم کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ گرمیوں میں ٹورزم آئے، اور پھر ہر جگہ گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے. بڑا ذریعہ معاش ہے، آمدنی ہے لوگوں کی. تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا متاثر ہوا ہے یہ سارا علاقہ. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ SOPs کے ساتھ ابھی سے تیاری کریں کہ ان علاقوں کے اندر ٹورزم کھولنی شروع کریں. اب یہ دنیا کے اندر اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دنیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہاں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ ٹورزم کھول رہے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کی ٹورزم نہیں ہو سکے گی جو کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے کی تھی، لیکن ابھی آپ شروع کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کھولنا، اور SOPs اس کے ڈیولپ کر دیں. ہم آپ کو اپنی NCOC سے آپ کو بھجوا دیں گے کہ کس طرح کے آپ کو چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کھولنا شروع کریں. لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی
چلاس کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے، یہ جس طرف اب جا رہا ہے، یہ چلاس مجھے یاد ہے میں یہاں آتا تھا تو یعنی چلاس کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، دنیا آگے نکل رہی تھی اور بڑا ویران علاقہ تھا. یہاں ٹورسٹ بھی یہاں اتنا زیادہ نہیں رکتا تھا، وہ اوپر چلے جاتے تھے ہنزا نگر اور دوسری طرف نکل جاتے تھے پھنڈر کی طرف اور چترال کی طرف، تو یہاں لوگ مس کر جاتے تھے. تو اب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک زبردست موقع ملا ہے کہ یہ جیسے یہ ڈیم بڑھتی رہے گی، بزنس ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی، یہ جب لیک بن جائے گی بڑی، یہ علیحدہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ بن جائے گی. لیکن جو آپ کا کیڈٹ کالج بن رہا ہے، اس سے اصل میں قومیں تو بدلتی ہیں جب ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے. تو بہترین تعلیم کا جب ادارہ بن جائے گا یہاں، جو مجھے چیئرمین وابڈا نے بتایا ہے کہ بڑا زبردست بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے لیے پیسے بھی الوکیٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ہر طرح چلاس کے لوگوں کے لیے ایک موقع ملا ہے، اور اصل میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مجھے یہ بھی شور کیا گیا کہ آپ کو بجلی مفت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں بجلی مفت مل رہی ہے آپ کو، جنرل مزمل نے مجھے بتایا ہے. تو میں آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپ کے لیے ہم نے بجٹ اس باری بڑھایا تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام پیچھے رہ گئی ہے، ہماری پرائیورٹی وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں ان کو اٹھانے کے لیے. ہماری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اب تک، وہ زیادہ پیسہ تھوڑی سی جگہوں پہ شہروں پہ لگ گیا. جو ملک کا پیسہ جب تک ہم جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر نہیں پیسہ خرچ کریں گے تو وہ تو اور پیچھے رہ جائیں گے. تو گلگت بلتستان کے اوپر ہم نے پورا زور لگایا کہ آپ کا بجٹ بڑھے. جو مرج اب ہو گیا ہے، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا، اس کے اوپر ہم اب پوری طرح حالانکہ مشکل حالات کے اندر ہم مرج ڈسٹرکٹ یعنی کہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کو ہم پوری طرح فنڈ کر رہے ہیں. اور تیسرا بلوچستان جو ہمارا ہے تو زمینی طور پہ سب سے بڑا صوبہ، لیکن وہ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے اس پر ہی بلوچستان کو پیسہ دیا ہے. کبھی بلوچستان کے پاس پہلے اس طرح کسی گورنمنٹ نے نہیں پیسے دیا مشکل حالات کے اندر. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ گئے. تو میں آپ کو آخر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اس ڈیم کی. اس سے آپ دیکھیں گے، وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ چلاس کی خاص طور پہ اور گلگت بلتستان کی یہ تقدیر بدل دے گا.